لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد وآل محمد. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن ابنتي فاطمة هي ملجأ الناس. ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے. حضرات محترم، اس سے قبل کی بیان کا آغاز ہو، التماس ہے کہ ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے جن مرحومین کے نام میں پڑھ رہا ہوں ان سبھی کو آپ ایصال فرما دیں. شریف بھائی سچے دینہ، یوسف علی بھائی شریف، شیر بانو شریف، قمر النساء، زینب بائی، حسن علی مٹھوانی، زہرا بائی مٹھوانی، عشرت بھائی، ناظم بھائی، اقبال بھائی، یوسف عالم بھائی رجانی، فاطمہ بھائی، ولی محمد، رمضان بھائی، اصغر ماموں، اشرف بھائی، گلشن بھائی، زینت بھائی، صفدر بھائی، کرم علی، امینہ بھائی جسانی، عباس بھائی، سجاد بھائی، ان کے علاوہ کل مؤمنین اور مؤمنات جو اس بلڈنگ سے وابستہ تھے انتقال کر گئے، اور وہ مؤمنین اور مؤمنات بھی کہ جو حاضرین مجلس کے خاندان کے ہیں، اور کل مؤمنین اور مؤمنات جو دنیا سے اٹھ گئے، ان سبھی کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ. ایک دفعہ پھر سے مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے. حضرات محترم، میں نے جس حدیث شریف کو آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، یہ مشہور حدیث پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ آپ کی بارگاہ سے صادر ہوئی ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی تمام لوگوں کے لیے پناہ گاہ ہے. یعنی اگر کسی شخص کو اپنی مشکلات میں کسی پناہ کی تلاش ہے، وہ جناب سیدہ کی بارگاہ میں آ جائے. سیدہ اس کی مشکلات کے حل کرنے کے لیے بہترین مرکز ہیں. اور میں ایک جملہ اس سلسلے میں عرض کر کے اپنے موضوع کو آگے بڑھانا چاہوں گا. حقیقت یہ ہے کہ یہ سعادت ہے کہ انسان
جناب سیدہ کے لیے اپنے گھر میں مجلس رکھے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ اہل بیت اطہار سے کچھ حاصل کرے، بہترین طریقہ ہے جناب سیدہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا، اور یہ مسلم الثبوت امر ہے، یہ بالکل 100% صحیح ہے۔ سرکار سید الشہداء نے میدان کربلا میں اس رومال کو کہ جو آپ کی والدہ ماجدہ کا تھا اسے دیا، کہ جس کا تعلق امام حسین کے خاندان سے نہیں تھا، امام حسین کے وہ بھائی نہیں تھے، امام حسین کا بیٹا نہیں تھا۔ چاہتے تو امام حسین اس رومال کو جناب عباس کے لیے بچا کے رکھ سکتے تھے، خود جناب علی اکبر کے سینے کے لیے بچا لیتے، یا خود جناب علی اصغر کے گلے کے لیے بچایا جا سکتا تھا، لیکن نہیں، امام حسین نے اپنی ماں کا رومال اگر محفوظ رکھا، کس کے لیے اور کسے دیا؟ اسے جو میدان کربلا میں امام حسین کا مہمان بن کے آیا۔ کیوں؟ کیا اسپیشلٹی تھی جناب حر کی کہ جناب حر کو وہ رومال دیا جائے؟ دیکھیے، جتنی قیمتی شے ہوتی ہے اس کو اتنی ہی قیمتی جگہ پر رکھا جاتا ہے۔ آپ اپنے گھر کی تمام چیزوں کو ایک جگہ نہیں رکھتے ہیں، جتنی زیادہ قیمتی شے ہوگی اتنی زیادہ قیمتی جگہ پر رکھا جائے گا۔ کیوں آقا کی نگاہ میں جناب حر کی اتنی اہمیت تھی؟ کیا بقیہ کی اہمیت کم تھی؟ نہیں، بقیہ کی بھی بہت اہمیت تھی، لیکن ایک اسپیشلٹی جناب حر کے اندر تھی کہ جس کی بنا پر امام حسین نے وہ رومال جناب حر کی پیشانی پہ باندھا ہے۔ وہ کیا خاصیت تھی؟ وہ خاصیت یہ تھی کہ جس موقع کے اوپر یہ قافلہ سرزمین کربلا کی طرف بڑھ رہا تھا اور روکا جناب حر نے اس قافلے کو، اور امام حسین ٹھہرے، اور پھر امام حسین نے نماز پڑھی، جناب حر نے بھی پیچھے نماز پڑھی، یہاں تک ساری باتیں کامن ہیں۔ البتہ یہاں تک ابھی یہ دشمن ہے، بہت زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہے، لیکن اب جب امام حسین نے دوبارہ اپنے قافلے کو آگے بڑھانا چاہا، اس موقع کے اوپر جناب حر آگے بڑھے اور امام حسین کے گھوڑے کی لجام کو پکڑ لیا تھا۔ آپ نہیں جا سکتے، آپ جس سرزمین کی طرف جانا چاہتے ہیں، کوفہ نہیں جائیں گے آپ۔ امام حسین نے اس موقع پہ فرمایا تھا کہ ثقلت کا امک یا حر، حر تمہاری ماں تمہارے لیے فرش عزا بچھائے۔ اس سے بڑی کیا مصیبت ہو سکتی ہے کہ وقت کا امام جناب حر کی موت کی بد دعا دے رہا ہے۔ اب تو بالکل ہی جناب حر نیچے آ گئے، اب تو کچھ رہ ہی نہیں گیا، اب تو اور زیادہ امام حسین کو اس رومال کے بارے میں سوچ لینا ہے کہ یہ جناب حر کو نہیں ملنا ہے۔ لیکن ابھی بھی کیوں دیا؟ وجہ اب اس کے بعد سامنے آئی۔ جناب حر نے پلٹ کر کہا کہ آقا، اگر آپ کی والدہ خاتون جنت نہ ہوتی تو یہی جملہ میں آپ کے بارے میں کہہ دیتا۔ شاید یہی وہ موقع تھا کہ امام حسین نے طے کر لیا کہ حر، تم نے اتنے بڑے غیروں کے مجمع میں میری ماں کی عزت کی ہے، میں ماں کا رومال تمہاری پیشانی پہ باندھوں گا۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ اللہ۔ جسے امام حسین سے کچھ چاہیے ہے، جسے آخری امام سے کچھ لینا ہے، جسے ائمہ اطہار کی بارگاہ سے کچھ پانا ہے، جناب سیدہ کی عزت کیجئے، معصوم خود عطا کر دیں گے، اور وہ چیز دیں گے کہ جس کے بارے میں آپ نے سوچا نہیں ہوگا۔ جناب حر نے سوچا نہیں ہوگا کہ مجھے جناب سیدہ کا رومال مل جائے گا، کائنات کی اس سے بڑی دولت نہیں ہو سکتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہی رومال تھا کہ جس کی بنا پر جناب حر کی پیشانی سے نکلنے والا خون تھما ہے، اور جب دوبارہ اسی ایران کے بادشاہ نے اس رومال کو سر سے کھولنا چاہا تو اب دوبارہ خون جاری ہوا، اور وہ خون رک نہیں رہا تھا جب تک کہ وہ رومال دوبارہ پیشانی پر نہیں باندھا گیا۔ اس کے معنی ہے جب امام حسین عطا کر دیتے ہیں تو دنیا واپس نہیں لے سکتی ہے۔ سیدہ کو عزت دی، ان کو ہماری عزت کی ضرورت نہیں ہے۔ سیدہ کو عظمت کی نگاہ سے آپ دیکھیے، اہل بیت اطہار عطا کریں گے۔ یہ مجلسیں اسی عنوان سے ہیں۔ آپ نے سیدہ کے لیے فرش عزا بچھایا، جب ابھی تک مجلسوں کے لیے فرش عزا بچھاتے تھے شہزادی آ جاتی تھیں، اب جب جناب سیدہ کے لیے آپ نے فرش عزا بچھائی ہے، اب کون نہیں آیا یہ بتائیے؟
اب سارے معصومین موجود ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب ماں کے لیے فرش ازا بچھتی ہے تو اولاد ضرور آتی ہے، بقیہ کسی کے لیے آئے نہ آئے. دنیا کا نظام ہے، دنیا کا سسٹم یہی ہے. میں ابھی کچھ دنوں پہلے میری ماں کا انتقال ہوا، جہاں جہاں مجلس رکھی گئی میں سارے کام چھوڑ کے پہنچا. کیوں؟ میری ماں کی مجلس رکھی گئی. جب ایک ادنا سا انسان جس کی کوئی وقت نہیں، اس کی ماں کے لیے مجلس رکھی جائے تو وہ پہنچ جاتا ہے. کیا آخری امام نہیں پہنچتے ہوں گے جہاں سیدہ کے لیے فرش ازا بچھ رہی ہو؟ اگر اپنے گھروں میں آخری امام کی برکتوں کو لے کر آنا ہے، سیدہ کے لیے فرش ازا بچھائیے. آئیے میں آپ کو لے کے چلوں. ظاہر ہے کہ وقت محدود ہے، کافی وقت ہو چکا ہے اور اپنی بات کو جلدی سے مجھے مکمل کرنا ہے. سیدہ کو پروردگار عالم نے تمام انسانوں کے لیے پناہ گاہ قرار دیا ہے. معمولی بات نہیں ہے. جب اس جب اس مکہ معظمہ میں جناب خدیجہ الکبریٰ اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، رسول اللہ گھر کے اندر خود کو اکیلا سمجھ رہے تھے. لیکن اس موقع پر بھی اگر رسول اللہ کا ساتھ کسی نے دیا ہے، جناب سیدہ نے. عالم یہ ہے عجیب، اللہ نے یہ انتظام کیا تھا. گھر کے باہر کسی کی ہمت نہیں تھی کہ رسول اللہ کو تکلیف پہنچائے، اس لیے کہ امیر المؤمنین ساتھ میں ہیں. گھر کے اندر رسول اللہ کے لیے سب متوجہ ہیں کہ رسول کی بیٹی رسول کی محافظ بن کے گھر میں ہے. اور اسی لیے جس موقع کے اوپر اسی مکہ معظمہ میں حضور اکرم سجدے میں ہیں اور آپ کے اوپر چاہا تھا کچھ لوگوں نے کہ آپ کے سر کے اوپر کچھ اسی اونٹ کے ان چیزوں کو کہ جو معمولاً نہیں کھائی جاتی ہیں ان کو رسول اللہ کے اوپر ڈالیں. سیدہ آئی تھیں، خانہ کعبہ میں داخل ہوئی تھی، یہ منظر دیکھا، دوڑتی ہوئی آئی تھیں. عمر کتنی ہے؟ کل جناب سیدہ کی عمر 7 سال کی ہے. اور روایت کی لفظیں ہیں کہ جناب سیدہ نے ان چیزوں کو رسول اللہ کے جسم تک پہنچنے نہیں دیا. اور پھر جو جناب سیدہ نے ان لوگوں کے سامنے اپنی زبان سے انہیں جواب دیا ہے، ان کی اب ہمت نہیں پڑی کہ دوبارہ رسول اللہ کے اوپر ان تمام چیزوں کو ڈال سکیں. آپ متوجہ ہوئے صرف شمشیر ہاتھ سے نہیں چلتی ہے، زبان سے بھی چلتی ہے. میدان جنگ میں امیر المؤمنین نے شمشیر سے رسول اللہ کا دفاع کیا، اپنے ہاتھوں کی شمشیر سے. اور مکہ معظمہ میں جناب سیدہ نے رسول اللہ کا دفاع کیا زبان کی شمشیر سے. نہ کوئی میدان میں رک سکا، نہ کوئی جناب سیدہ کی زبان کے سامنے. یہ اصل ہے. اور اب اس موقع پر رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور فرمایا تھا کہ فداہا ابوہا، بیٹی تم پر تمہارے والد قربان ہو جائیں. کیا محبت کا جملہ ہے. اور پھر جناب رسالت مآب نے فرمایا تھا کہ بیٹی تمہاری انہی خدمتوں کی بنا پر مجھے میری ماں یاد آ گئی. اور فرمایا تھا کہ تم ام ابیہا ہو. کائنات کے لیے مرکز اس ذات کو اللہ نے بنایا کہ جو اپنے خود والد کے لیے پناہ گاہ بن گئی تھی. یہ بہت بڑی بات ہے. اور میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، یہ اللہ نے عجیب نظام رکھا. جناب سیدہ کی کل عمر مبارک 18 سال. 18 سال میں 9 سال جناب سیدہ اپنے والد کی زیر ولایت رہی ہیں اور 9 سال امیر المؤمنین کی زیر ولایت رہی ہیں. 9 سال والد کی خدمت، 9 سال اپنے شوہر کی، بالکل برابر سے. اور ان 18 سال کے درمیان جناب سیدہ نے وہ سیرت کے نقوش پیش کیے ہیں کہ دنیا تو دنیا خود اہل بیت اطہار کے سکون کا سبب تھیں. آپ غور فرمائیے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے وقتوں میں ہم کبھی مشکل میں آ گئے، خدا نہ کرے بیمار ہیں، طبیعت خراب ہے. میں چونکہ طبیعت خراب والی بات ہے لہٰذا کسی کی مثال نہیں دے رہا. مثلاً ایک انسان ہے کہ جو بیمار ہو گیا، وہ اپنے آفس سے نکلے گا تو سیدھا کہاں جائے گا؟ وہ انسان سیدھا اپنے گھر آئے گا، اس لیے کہ گھر پہ اس کو آرام ملتا ہے. پوری دنیا کا سسٹم یہی ہے. انسان کو سب سے زیادہ آرام گھر میں ملتا ہے. یا رسول اللہ، اگر آپ کو بدن میں نقاہت محسوس ہو رہی ہے تو یہ واقعہ حدیث قصہ کا تب ہے جب اسی مدینہ طیبہ میں رسول اللہ کے 9 حجرے ہیں. ہر حجرہ یعنی ایک زوجہ موجود ہیں. یا رسول اللہ، اگر واقعی طور کے اوپر آپ کے بدن میں نقاہت ہے تو آپ کسی بھی حجرے میں چلے آئیے، آپ کی ازواج موجود ہیں. لیکن نہیں،
اپنے گھر جانے کے بجائے بیٹی کے گھر آ کر دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ سیدہ صرف کائنات کے لیے پناہ گاہ نہیں ہے، خود رسول اللہ کے لیے بھی پناہ گاہ ہے۔ اور اب آپ غور کیجئے، ایک بار پوری حدیث کتاب اٹھا کر دیکھیں، ایک بار بس رسول اللہ نے کہا ہے انی اجد فی بدنی ضعفا یا ضعفا، البتہ دونوں وارد ہوا ہے، میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس، صرف ایک بار کہا ہے۔ نواسا آیا، نہیں کہتے کہ نہیں میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ بیٹی آئی، دوبارہ آپ کی چادر کی بات نہیں کرے بیٹی میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ آپ خود غور کی، آگے بڑھ کے دعا ہے، پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اس وقت تو خدا سے کہتے تھے خدا را میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، میری کمزوری دور کر دے، نہیں وہاں بھی نہیں کہا۔ جبریل امین آئے، ان سے بھی نہیں کہا کہ میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ اور پھر عالم یہ ہے کہ جب امیر المؤمنین نے پوچھا کہ اس حدیث قصہ کے فضائل کیا ہیں، تو رسول اللہ نے بڑے بڑے فضائل بیان کیے۔ انسان جب کمزوری محسوس کرے تو کیا کرتا ہے؟ جلدی جلدی اپنی بات کو مکمل کرتا ہے، نہیں، مفصل اس حدیث قصہ کے فضائل کو رسول اللہ نے بیان کیا۔ یا رسول اللہ، وہ نقاہت کہاں گئی آپ کی؟ جب گھر میں آئے تھے تو آپ بغیر دوا کھائے تو اپنی بیماری کو نہیں دور کر سکتے، یہ دوا کھائے بغیر کیسے بیماری دور ہو گئی؟ وہ نقاہت کہاں گئی؟ شاید رسول اللہ جواب دیں گے، میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں، نقاہت تھی لیکن تب تک جب تک در سیدہ پہ نہیں آیا تھا۔ اب اس گھر میں آ گیا تو اب گئی نقاہت ختم بالکل۔ یہ ہے در سیدہ کی عظمت، یہ ہے جناب سیدہ کی بارگاہ، معمولی درجہ نہیں ہے جناب سیدہ کا۔ ہم آپ جناب سیدہ کی عظمتوں کو محسوس نہیں کر پائے، اور یقیناً ان لوگوں نے کہ جو اس مدینہ طیبہ میں تھے جناب سیدہ کی عظمت کو محسوس نہیں کیا۔ میں ایک بات، البتہ مصائب کا جملہ ہے، لیکن میں مصائب کے بغیر، مصائب سے پہلے عرض کر رہا ہوں، اس پہ توجہ دیجیے گا آپ۔ ابھی ہمارے برادر نے بھی پڑھا، میں بھی پڑھتا ہوں، ہر مصائب میں ہم پڑھتے ہیں، اور یہ ہے فیکٹ ہے، جناب سیدہ کی مظلومیت کا ایک حصہ ہے، یعنی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ ہوا ہے مدینہ تھی۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ جناب، میں مصائب نہیں پڑھا ہوں چونکہ اگلے مرحلے تک لانا، لہٰذا میں عرض کر رہا ہوں، جناب سیدہ اس مدینہ طیبہ میں بعد پیغمبر گریہ فرما رہی ہیں، اور مدینے والوں نے آ کر امیر المؤمنین سے یہ کہا کہ آپ سیدہ سے کہہ دیجئے کہ یا دن میں روئیں یا رات کو۔ یہ بالکل حقیقت ہے، ہاں کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، نہ ہوا، نہیں ہوا ہے، یہ 100% پرفیکٹ ہے۔ لیکن آپ ذرا انصاف سے بتائیے، اس وقت مائک لگا ہے، تب میری آواز اس کمرے تک جا رہی ہے، میری آواز بغل کے کمرے میں تب جا رہی ہے جب میں مائک کے اوپر بول رہا ہوں، اور اگر بولنے میں آواز ذرا بلند ہوتی ہے، رونے میں کتنی آواز بلند ہوتی ہے؟ تو اور کم ہو جاتی ہے۔ کیا جناب سیدہ کے لیے آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنی بلند آواز سے سیدہ گریہ فرمائیں؟ کیا پڑوسی ہو بھی پڑوسی نہیں، پڑوسیوں کے پڑوسیوں تک آواز جائے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جناب سیدہ کے مصائب کے موقع پر ہم یہ جملہ سنتے ہیں؟ اس میں کیا ریئلٹی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اب جناب سیدہ کی ذات کو آپ پہچانیں۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بیمار ہو گیا، بیماری کے موقع کے اوپر اب پتہ ہی چلا کہ کڈنی فیل ہو گئی، اب کسی سے چاہیے لینی ہے، جس سے کڈنی لیا تھا، اب یہ تو جو بیمار تھا اب تو ٹھیک ہو گیا، اس کو کڈنی مل گئی، لیکن جس سے کڈنی لیا تھا کچھ دنوں کے بعد پتہ یہ چلا کہ وہ بیچارہ، سب سے زیادہ کون روئے گا؟ سب سے زیادہ وہ روئے گا کہ جس نے کڈنی لی تھی اور اس بنا پر وہ کمزور ہوا، اور وہ بیچارہ دنیا سے، یہی تو ہوگا نا۔ آپ سنیں گے جناب سیدہ نے اس کائنات پر اتنے احسانات کیے ہیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جناب سیدہ کے احسان تلے دبا ہوا ہے، اور اب جب جناب سیدہ نے گریہ فرمایا ہے تو جن پر احسان کیا ہے وہ سب سیدہ کی آواز سے آواز ملا کے گریہ کر رہے ہیں۔ دیوار رو رہی ہے، چھت رو رہی ہے، زمین رو رہی ہے، کائنات رو رہی ہے۔ یہ سیدہ کے گریے پر اعتراض اسی لیے ہو رہا تھا کہ سیدہ نے سب کو زندگی دی تھی، یہ سب سیدہ کے ساتھ مل کر گریہ کرتے تھے۔ یہ ہے جناب سیدہ کی ذات۔
اور یہ جو میں جملہ کہہ رہا ہوں اس کو آپ محسوس کریں، سرکار امیر المؤمنین کے بارے میں جس موقع پر رسول اللہ نے جناب سیدہ سے اگلے دن صبح میں پوچھا تھا، یہ جملہ آپ اکثر سنتے ہیں کہ امیر المؤمنین سے پوچھا کہ کیف وجدت ابنتی فاطمہ، میری بیٹی کو تم نے کیسا پایا؟ یہی جملہ رسول اللہ نے امیر المؤمنین سے متعلق پوچھا تھا اپنی بیٹی سے، کیف وجدتی ابن اخی، میں تمہارے بھائی کو تم نے کیسا پایا اے فاطمہ؟ جناب سیدہ کے جواب سنیں گے۔ جناب سیدہ نے فرمایا تھا کہ میں نے دیکھا کہ امیر المؤمنین زمین پر سجدہ کر رہی ہیں اور پوری زمین امیر المؤمنین سے بات کر رہی ہے۔ یہ عجیب شوہر زوجہ ہیں، وہ زمین سے بات کرتے ہیں، انہوں نے زمین پر احسان کیا ہے، وہ کائنات کو کھلاتے ہیں، جناب سیدہ کائنات کو زندگی دیتی ہے۔ یہ ہے اصل جناب سیدہ، یہ ہے ملجأ الناس، اس طرح سے لوگوں کے لیے پناہ گاہ جناب سیدہ بنی ہے۔ ورنہ کس دروازے کے اوپر ایسا دیکھا آپ نے؟ معمولاً ہر شہر میں ہر جگہ کے اوپر لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کس دروازے کے اوپر کیا پوزیشن ہے، کیا کیفیت ہے، کیا اس علاقے والوں کو نہیں پتہ ہوگا کہ اس گھر میں تو خود فاقے ہوتے ہیں؟ لیکن اس کے باوجود ہر مانگنے والا اسی دروازے پہ آتا ہے، اس لیے کہ جانتا ہے کہ یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جو لیتی نہیں ہیں، دیتی ہیں۔ اسی لیے وہ علامہ امینی کا جملہ مجھے واقعاً حیرت ہے۔ علامہ امینی آپ جانتے ہیں بڑی عظیم الشان شخصیت ہیں، شیخ عبدالحسین امینی جنہوں نے الغدیر لکھی ہے۔ اسی نجف اشرف میں کسی بزم میں تھے اور ایک شاعر اشعار پڑھ رہے تھے، اچھا ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں اس کو، ہے روایتوں میں وارد ہوا ہے۔ وہ شاعر پڑھ رہا تھا ذرا سی لفظیں بدل کے، اس شاعر نے یہ بات پڑھی کہ جناب سیدہ کی عظمت کو تو پہچانے کہ جنت جناب سیدہ کی خوشبو ہے، یعنی یوں جناب سیدہ نے جنت سے خوشبو لے لیا، اور اب نتیجہ یہ ہے کہ جناب سیدہ کے وجود سے خوشبو آتی تھی، یہ روایتوں میں وارد ہوا ہے۔ علامہ امینی نے ٹوک دیا، کہا یہ نہ کہو کہ سیدہ نے جنت سے خوشبو لیا ہے، بلکہ یہ کہو کہ سیدہ نے جنت کو خوشبو دیا ہے، اس لیے کہ سیدہ اس ذات کا نام ہے کہ جو دیتی ہیں کبھی لیتی نہیں ہیں۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ ذرا سا لفظوں کا پھیر ہے، واقعیت یہی ہے کہ جناب سیدہ کی خوشبو ہے جو جنت میں آئے گی۔ یہ جملہ بہت قیمتی ہے، اس کے معنی ہے کہ سیدہ کائنات کو دے رہی ہیں، لینے والا چاہیے۔ کون ہے جو سیدہ کی بارگاہ میں آ کر لینے کے لیے تیار ہو جائے؟ یہ جو آج ہم ہر جگہ یہ بات سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، مصائب میں بھی، فضائل میں بھی، ہر جگہ کہ جناب سیدہ اپنے حق کو لینے کے لیے دربار میں گئی تھیں، بعض ذہنوں میں یہ فکر پیدا ہوتی ہے کہ شاید باغ فدق سے سیدہ کا کوئی فائدہ تھا، کوئی فائدہ نہیں تھا۔ جب اسی فدق کے باغوں سے جناب سیدہ کے مدینے کے لیے ناقوں پر لوڈ کر کے وہاں سے کھجوریں اور سامان بھیجے جاتے تھے، آپ سنیں گے ادھر مدینہ طیبہ کے بارڈر پر یہ قافلہ، یہ اونٹ ہوتے تھے جن کے پاس سامان لدا ہوا ہے، جیسے ہی، اچھا یہ اونٹ بھی خریدے آتے تھے، جیسے ہی یہ قافلہ مدینہ طیبہ میں داخل ہوتا تھا، ان سب کے درمیان جو جناب سیدہ کی طرف سے ان باغوں کا ذمہ دار تھا، اس کے پاس جناب سیدہ کے بیت الشرف سے ایک لسٹ آ جاتی تھی جس پہ بالکل وضاحت سے لکھا ہوتا تھا کہ مدینے میں کس گھر میں کتنا پہنچانا ہے۔ اور آپ سنیں گے آخر میں سب کو بانٹ دینے کے بعد یہ جو اونٹ جن پر لوڈ کر کے لایا گیا تھا یہ بھی ان غریبوں میں بانٹ دیا جاتا تھا۔ ایک درہم جناب سیدہ کے گھر نہیں آتا تھا۔ سیدہ کو باغ فدق چاہیے ہی نہیں ہے، جس کے پاس کائنات ہے اس کو باغ فدق کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو اس لیے جناب سیدہ آ رہی ہیں دربار میں تاکہ فدق کا مطالبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی حقانیت کو ثابت کریں، اور پھر جب باغ فدق کا مسئلہ سمجھ میں آ جائے تو پھر ولایت امیر المؤمنین کو لوگوں کے دلوں تک پہنچائیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے، جناب سیدہ بانٹتی ہیں، جناب سیدہ دیتی ہیں، جناب سیدہ کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ میں چونکہ میرا وقت پورا ہو گیا، بس میں 5 منٹ اور آپ کی خدمت میں ایک واقعہ عرض کر کے بات کو مکمل کر دوں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے،
اور چونکہ میں آپ جانتے ہیں کہ مجالس اعزا کئی سالوں سے ہو رہی ہیں مسلسل، اور مسجد کی مجلس آج تقریباً میں سمجھتا ہوں شاید 18 سال 17 سال ہو رہے ہیں کہ ان کو میں پڑھ رہا ہوں، ہر سال پڑھتا آ رہا ہوں، اور میں ہر سال واقعات پڑھتا ہوں. یہ واقعہ میں نے آج تک نہیں پڑھا، پہلی بار پڑھنے جا رہا ہوں یہاں پہ سرفراز صاحب کے گھر پہ، پہلی بار پڑھنے جا رہا ہوں. میں نے پہلے سال ہی اس واقعے کو دیکھا تھا، لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو میرے لیے کلیئر نہیں تھیں. میں ان کو اپنے لیے جب تک کلیئر نہیں کر لیتا ہوں میں واقعہ نہیں پڑھتا. میں نے بڑے دنوں تک اس کے بارے میں دیکھا، ڈھونڈا، کئی کتابوں میں دیکھا. جب میرے لیے پوری طرح سے کلیئر ہو چکا ہے تب میں پڑھ رہا ہوں. بہت ہمارے بزرگ عالم دین گزرے ہیں. اسی نجف اشرف میں قیام تھا. شیخ علی سیبویہ، یہ یزد کے رہنے والے تھے، اچھے انسان، بہترین عالم دین تھے. ان کا واقعہ بڑا مشہور ہے، خاص طور سے نجف اشرف میں اس کی بڑی اہمیت ہے. بعض چیزیں تھیں جو میرے لیے کلیئر نہیں تھی، بعد میں سمجھ میں آئے کہ نہیں یہ یوں تھا، تب میں نے پڑھنا آج چاہا ہے آپ کی خدمت میں. ان کا ایک کزن بردر رہتا تھا، معذرت، ان کا نام تھا شیخ عباس سیبویہ یزدی. ان کا ایک کزن بردر رہتا تھا جو بڑا عالم تھا اس یزد کا، ان کا نام تھا شیخ علی یزدی. یہ معمولاً ہوتا یہ تھا کہ جب یہ حج وغیرہ کے لیے جاتے تھے تو آتے تھے نجف. اس زمانے میں طریقہ کار تھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت سارے واقعات میں کہ لوگ زیارتوں پہ گئے، وہاں سے پھر نجف گئے، وہاں سے حج کے لیے گئے، اور واپسی میں حج سے پھر دوبارہ آتے تھے زیارتیں، پھر واپس آتے تھے. ہمارے ہندوستان میں بھی یہی کرتے تھے کہ وہ برادران جو پہلے جاتے تھے حج کے لیے وہ کربلا اور عراق ہوتے ہوئے تب واپس آتے تھے اپنے ملک. اس زمانے میں یہی طریقہ کار تھا. یہ آئے تھے اپنے پورے قافلے کے ساتھ شیخ علی یزدی یعنی کزن بردر یزد سے، اور پھر یہ سب رخصت ہوئے، ملے، ان سے ملنے کے بعد رخصت ہوئے کہ ہم جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے. پورا قافلہ چلا گیا. کچھ دنوں کے بعد یہ قافلہ واپس پلٹا، اور اب یہ لوگ کہ جو اس قافلے میں تھے جانتے تھے کہ شیخ عباس اسی نجف اشرف میں ہیں، عالم دین ہیں، مشہور ہیں، لیکن ان سے ملنے نہیں. وطن کے تھے. اچھا، وہاں پہ یہ بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے کہ وطن کے عالم دین سے ضرور ملتے ہیں. خاص طور سے ایران میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے کہ اپنے وطن کے عالم دین سے ضرور ملنے جائیں گے. یہ سب ملنے نہیں آئے. بڑا تعجب ہوئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے علاقے کے افراد جاتے وقت ملے، واپسی میں نہیں ملے. اچھا، ان سے زیادہ ان کو اس بات کے لیے انتظار تھا کہ میرا بھائی بھی گیا ہے، شیخ علی بھی، وہ بھی تو واپس آئے گا. آئی نہیں. خیر، یہ ڈھونڈتے ہوئے معلوم کر کے پہنچے کہ کہاں کے اوپر قیام پذیر ہیں. وہاں مسافر خانے میں پہنچے، ان لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، کوئی بتا ہی نہیں رہا ہے. کوئی بھی شیخ علی کہاں گیا، میرا بھائی کہاں ہے، کوئی جواب نہیں دے رہا ہے. بڑا تعجب، یہ ہوا کیا رہا ہے. انہوں نے بڑی منت سماجت کر کے ان میں سے جو ان کے بزرگ تھے ان سے پوچھا، بھی بتاؤ، بات میں برداشت کر لوں گا، بتا دو، انتقال ہوا ہے میں بتا دو، کون سی مشکل بات ہے. نہیں، کچھ ہو گیا، حادثہ ہوا، سانحہ ہوا، کچھ مجھے بتاؤ تو بات کیا ہے. بڑی مشکل سے انہوں نے بتایا کہ آپ کا بھائی ہمارے ساتھ حج میں تھے، حج کر لیا تھا، حج کرنے کے بعد ہم لوگ مدینہ طیبہ پہنچے، قبر پیغمبر کی زیارت کر کے ہم لوگ اپنے مسافر خانے کی طرف جا رہے تھے. وہاں سے کسی ایک شخص کے ساتھ آپ کا بھائی گیا اور پھر اس کے بعد ملاقات ہی نہیں. ہم لوگوں نے بہت تلاش کیا لیکن وہ ملے ہی نہیں. ہر مسافر خانے گئے، ہر جگہ گئے، جس جگہ کے اوپر غائب ہوئے تھے وہاں پر بار بار گئے کہ ہو سکتا ہے راستہ بھول گئے ہوں تو یہیں پہ آئیں گے. ہم نے مدینے میں بھی کوشش کیا، لوگوں سے پوچھیں، دریافت کریں، سارے ایرانیوں سے پوچھا وہاں پہ موجود، کسی کو کچھ بھی نہیں پتا. ہم لوگ مایوس ہو گئے. سامان لے کے آئے ہیں اور یہ سامان یزد جا کر آپ کے بھائی کی فیملی کے ہینڈ اوور کر دیں گے، بس ہم لوگ کچھ کر ہی نہیں سکتے، ہمارے پاس کوئی خبر ہی نہیں ہے. یہ سمجھ گئے کہ کوئی حادثہ ہوا ہے. ان لوگوں کو بھی یا تو خبر نہیں ہے یا پھر اس کو چھپانا چاہ رہے ہیں. سمجھ گئے کہ وہ دنیا میرا بھائی نہیں ہے. انہوں نے بہرحال گریہ کیا، افسوس کیا، اپنی جتنے حد تک ہو سکتا تھا اِصالِ ثواب کیا کہ ایک حاجی تھا جو چلا گیا دنیا سے، بات ختم ہو گئی. تقریباً اچھا، اس زمانے میں یہ اتنا زیادہ فیسیلیٹیز نہیں تھیں آج کے دور کی طرح کہ مثلا آپ نے موبائل اٹھایا بات کر لی، آپ نے مثلاً اپنے بقیہ سوشل میڈیا کو استعمال کیا اور خبر لے لی. اس زمانے میں تو خط بھی جاتا تو 3 مہینے لگ جاتے تھے آنے میں. تقریباً 1.5-2 مہینہ گزرا تھا کہ اچانک گھر کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا. اب جو یہ دروازے پہ آ کر رکے، دروازہ کھولا، دیکھا وہی بھائی کھڑا ہے دروازے پہ، شیخ علی. خیریت، کیا ہو گیا تھا آپ کو، کہاں تھے؟
کبھی اندر آنے دو گے؟ نہیں پہلے بتاؤ بات کیا، کہاں تھے آپ آخر؟ کبھی میں یز سے آ رہا ہوں، کیوں اتنے پریشان ہو؟ کبھی اگر آپ یز سے آ رہے ہیں تو یز پہنچے تو پتہ چلنا چاہیے تھا. آپ کے قافلے والوں نے پتہ ہے کہ آپ غائب ہو گئے. کبھی پہلے مجھے گھر میں اندر آنے دو، سکون سے بیٹھو، میں آ رہا ہوں، سفر سے آ رہا ہوں. لے کے آئے اندر. اب وہ بار بار پوچھیں کہ نہیں رک تو جاؤ، کچھ تو سانس لینے دو، کچھ تو آرام سے بیٹھنے دو. اب انہوں نے بتایا کہ حقیقت یہ ہے کہ میں اپنے قافلے والوں سے پہلے یزد پہنچ گیا تھا. اپنے قافلے والوں سے پہلے میں یزد پہنچ گیا تھا. کیسے پہنچ گئے؟ کہ یہی تو اصل بات ہے کہ میں اس موقع پر کہ تم کو اس نے بتایا کہ آپ کے ساتھیوں نے بتایا جو آپ کے ساتھ گئے تھے کہ وہ ایک شخص تھا، ایک نکڑ کے اوپر اس سے ملاقات ہوئی اور اس کے ساتھ آپ چلے گئے. اور اس کے بعد سے کہ وہ شخص وہ تھا جو کردی تھا. نہیں پتا آپ کو خبر نہیں، کردستان ایک پورا منطقہ ہے، علاقہ ہے جو اس وقت عراق، ایران اور ٹرکی ان تین ملکوں کی سرحد کے اوپر یہ بسا ہوا ہے. ان لوگوں کا اپنا خاص مطالبہ ہے، یہ خود چاہتے ہیں کہ ایک ملک بنائیں اور اس بنا پہ بڑے اختلافات، بڑے جھگڑے. یہ کردستان والے یہ کردی کہلاتے ہیں، یہ خاص نظریے کے ہیں اور سب کا ایک نظریہ ہے اور یہ بہت زیادہ پسند نہیں کرتے اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کو. خاص نظریہ ہے ان کو، خاص مسلک ہے، اس سے ہماری اس وقت بحث نہیں ہے. کہ وہ جو آدمی ہم کو لے کر گیا تھا وہ کردی تھا، مجھے بھی نہیں پتا تھا، مجھے تو خبر ہی نہیں تھی. کہ جب میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینے میں کھڑا ہوا تھا کہ اچانک اس نے آ کے میرے چہرے کو غور سے دیکھا کہ شیخ علی. اچھا میں حیرت میں کہ مجھ کو کہاں سے جانتا ہے؟ کہ تم شیخ علی ہو نا یزد کے رہنے والے؟ کہاں میں شیخ علی ہوں. کارے جلدی سے اس نے ہاتھ پکڑا اور پھر گلے لگایا اور ملا اور بڑے احترام کے ساتھ، بڑا اچھا ایسا لگا کہ جیسے کوئی پرانا دوست ہو. کبھی تم کون؟ کہ میں ابھی بتاتا ہوں، آپ پہچان لیں گے مجھے، میں بالکل آپ کا قریبی ہوں. اچھا اس نے باتوں میں مجھے ایسا الجھایا، اس طرح سے بات میں اپنے پھانس لیا کہ میں زیادہ پوچھوں اس سے پہلے وہ مجھے لے کے ساتھ چل پڑا. مدینے ہی میں اس کا گھر تھا اور اس گھر میں مجھے لے کر گیا اور تب اس نے بتایا کہ میں آپ کے ساتھ اسی یزد کے فلاں مدرسے میں آپ کے پڑوس کے کمرے میں رہتا تھا. اچھا تم وہی ہو؟ کہاں میں وہی ہوں. آپ نے پہچانا نہیں. اس کے بعد اب یہ ضیافت شروع ہوئی، پذیرائی شروع ہوئی. کبھی چائے آ رہی ہے، کبھی کچھ آ رہا ہے، کبھی کچھ آ رہا ہے، کبھی کھانا آ رہا ہے، پھل آ رہے ہیں، ساری چیزیں. یہاں تک کہ ابھی کہہ رہے ہیں بھائی مجھے واپس جانا ہے. کہا نہیں آپ اتنی جلدی تھوڑی چھوڑ دیں گے، آپ کو رکنا پڑے گا. صبح سے دوپہر کا وقت تھا، دوپہر سے لے کے سپہر سے لے کے مغرب کا ٹائم آ گیا، غروب کا ٹائم. اور غروب کے بعد تو اس نے آدمی بھیج کے پورے محلے کے اپنے ساتھیوں کو بلا لیا. اب بہت بڑا مجمع. اب یہاں سے میں احتیاط سے لفظیں ادا کروں گا تاکہ آپ کے ذہن متوجہ بھی ہو جائیں اور کسی قسم کا کوئی اور ذہن میں یا کوئی اور مسئلہ نہ ہو. سارے افراد کو جمع کر لیا. اچھا اب میں ان کے چہرے دیکھ کے سمجھ رہا تھا کہ کوئی خاص بات ضرور ہے. اسے پتہ چل جاتا ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کا چہرہ حشاش بشاش ہوتا ہے. بس ایک ہی سمجھے، ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں. اور جب وہ سب جمع ہو گئے تو اب یہ بیچ میں کھڑا ہوا. ادھر میں بیٹھا ہوں اور ادھر وہ سامنے وہ سب سارا مجمع کہ یہ دیکھو یہ بیٹھا ہے سامنے. اب وہ اپنا رنگ اس نے دکھایا. وہ جو اس مدرسے میں میرے ساتھ پڑھتا تھا اس نے اپنا رنگ دکھایا کہ اس کو دیکھ رہے ہو، پہچانتے ہو، یہ رافضی بیٹھا ہے. اور تب اس نے یاد دلایا کہ اس نے یعنی شیخ علی کہتے ہیں کہ اس نے مجھ کو یاد دلایا کہ آپ کو یاد ہے کہ 9 ربیع الاول کو آپ لوگ کیا کرتے تھے؟ کہ میں اپنے کمرے میں بند ہو جاتا تھا اور آپ لوگ باہر کیا کیا کرتے تھے ہمیں سب پتہ ہے. اور سب ان لوگوں کو بتایا کہ یہ واجب القتل ہے، یہ واجب القتل ہے. اس لیے کہ یہ جس کو ہم مانتے ہیں ان کو نہیں مانتا، نہ صرف نہیں مانتا بلکہ برا بھلا کہتا ہے. کہ اب میں سمجھ گیا کہ یہ پوری سازش اس نے کیوں کی تھی. کہ اب وہ سب تیاریاں کرنے لگے کہ آج اس کو مارا کیسے جائے، کیسے قتل کیا جائے. اس لیے کہ سیدھے جنت جانا ہے. ایک شیعہ قتل کریں گے تو سیدھے جنت جائیں گے. کیسے مارا جائے اب یہ پروگرام طے ہو رہا ہے، سیٹنگ ہو رہی ہے. اس بیچ میں شیخ علی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو ٹھیک ہے میں تیار ہوں، میں مرنے سے نہیں ڈرتا،
میرے لیے یہ مرنا. اچھا البتہ انہوں نے کئی بات سمجھایا کہ دیکھو ایسا تھا ویسا, کچھ نہیں, آپ ان کے سر میں شامل تھے. 9 ربیع الاول کو آپ بھی پکے شیعہ بن جاتے تھے. میرے لیے بس وہی کافی. کہا اچھا ٹھیک ہے, میں شہادت سے نہیں ڈرتا, میں مرنے سے نہیں ڈرتا, بس اتنی مجھے مہلت دے دو کہ تم لوگ یہاں پروگرام سیٹ کرو, کیسے مارنا ہے, خنجر سے مارنا ہے, تلوار سے مارنا ہے, کیا کرنا ہے, بھالا مارنا ہے, جو کچھ بھی, مجھے بس اتنی اجازت دو کہ میں جاؤں کھلے میں بیٹھ کر آرام سے 2 رکعت نماز پڑھ سکوں, پھر اس کے بعد مار لینا. کہا ٹھیک ہے جاؤ نماز پڑھو, آرام سے پڑھو, 1 آدھ گھنٹہ اور صحیح. گئے, انہوں نے جناب سیدہ سے توسل کیا, اس نماز استغاثہ پڑھی. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, نماز سیدہ, جناب سیدہ سے استغاثے والی نماز, اس کو نہیں دوبارہ دہراؤں گا, پوری نماز پڑھی. کہتے ہیں کہ میں جناب سیدہ سے استغاثہ کر کے مصلی سے اٹھا ہی تھا کہ میں نے دیکھا کہ یہ گھر میں جہاں کے اوپر میں نماز پڑھا تو میرے بالکل پیچھے اوپر جانے کا زینہ تھا, سیڑھیاں تھیں, دادر. میں نے سوچا کہ چلیں ایک بار اپنے لک کو ٹرائی کریں, شاید ہو سکتا ہے کہ میری زندگی بچ جائے. میں اوپر جاؤں اور پھر جو چھت ہے اس سے میں نیچے چھلانگ لگا دوں, زیادہ پیر ٹوٹے گا میرا, لیکن زندگی تو بچ جائے گی. کہ یہ سوچ کے میں سیڑھیاں چڑھ گیا. اچھا وہ لوگ نیچے چیخنے, ارے کیا کر رہے, کیا کر, کب میں اوپر سے آ رہا ہوں واپس, تمہارا ہی تو گھر ہے. اوپر چڑھ گیا میں, اور اب جو میں اوپر چڑھا تو میں نے دیکھنا چاہا کہ بھئی دیکھیں نیچے کتنا فاصلہ ہے کہ میں کودوں تو پیر نہ ٹوٹے, کم سے کم زخم لگے. اب جو دیکھا تو گلی عجیب گلی تھی, وہ گلی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. میں نے اب جو چاروں طرف دیکھا, مکہ مدینہ آپ جانتے ہیں پہاڑوں کے بیچ میں ہے, کہ وہاں تو کوئی پہاڑ ہی نہیں دکھائی دے رہی ہے. میں بڑی حیرت میں کہ مدینے میں کوئی پہاڑ ہی نہیں ہے. پھر میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ نیا زمانہ ہے, ہو سکتا ہے سارے پہاڑ تو ختم کر دیے گئے ہوں. میں نے وہاں سے جہاں سے نیچے چھلانگ لگانے کے لیے ارادہ کیا تھا, پھر جا کے دیکھنا چاہا کہ بھائی دیکھیں کتنا فاصلہ ہے, چھلانگ لگاؤں. اب جو دیکھ رہا ہوں تو میں اپنے گھر میں کھڑا ہوا نیچے جھانک رہا ہوں اپنے گھر کے اندر. میں بڑی حیرت میں, یہ کیا ہو رہا ہے. میں پھر واپس آیا اسی جگہ پر جہاں سے نیچے وہ لوگ بیٹھے ہوئے پلاننگ کر رہے تھے کہ ان کو مارنا ہے تو کیسے مارنا ہے. کوئی ایک آدمی نہیں, بلکہ وہ گھر بھی بدل گیا تھا, وہ میرا ہی خود کا گھر تھا. کہ میں جلدی سے اب تو سمجھ گیا کہ لگتا ہے کہ جناب سیدہ نے مجھ کو واقعاً زندگی دی ہے. میں آیا اپنے گھر کی چھت کے اوپر, میں تو کھڑا ہوا ہوں. آپ نے دیکھا, میں تو رہا ہوں, میں نے دیکھا ہے کہ معمولاً ہوتا ہے جو ٹیرس ہوتا ہے اس کو لاک رکھنا پڑتا ہے. انہوں نے اس گھر کے دروازے کو کھٹکھٹایا کہ بھئی نیچے سے کوئی آ کر ان کو بلائے. بچے آئے, اب ان کو آواز دے رہے ہیں تو بچے یقینی نہیں مان رہے ہیں کہ بابا تو ہمارے حج پہ گئے ہوئے ہیں, وہ یہاں کہاں آئیں گے, کوئی دروازہ ہی نہیں کھول رہا ہے. ان کو لاکھ سمجھا رہے, بھئی میں خود ہوں. وہ بچے سمجھنے کہ لگتا ہے کہ کوئی بدماش ہے کہ جو آواز بدل کے اوپر آ کے کھڑا ہو گیا ہے اور دروازہ کھلوا رہا ہے. بڑی مشکلوں سے انہوں نے اپنی زوجہ, اپنے بچوں کو مطمئن کیا کہ میں خود ہوں. اس کے بعد پورا واقعہ بتایا, اور انہوں نے یہ بات کہی کہ آج کے بعد سے جو مجھے زندگی ملی ہے وہ جناب سیدہ نے مجھے زندگی دی ہے. ان ابنتی فاطمہ ہی ملجأ الناس, جناب سیدہ پناہ دیتی ہیں. آواز دینے والا چاہیے, پکارنے والا چاہیے. نماز میں عرض کر دوں, کئی دفعہ عرض کیا ہے, میں پھر سے عرض کیا, 2 رکعت نماز ہے, بالکل سیم نماز صبح کی طرح سے پڑھنے کی ہے. جس نماز میں آپ کو یہ نیت کرنی ہے کہ میں نماز استغاثہ میں جناب سیدہ پڑھ رہا ہوں, اور چونکہ مستحب ہے, مستحب قربتاً اللہ, 2 رکعت نماز صبح کی طرح سے آپ کمپلیٹ کیجئے. نماز پڑھ لینے کے بعد آئیے, اب ہاتھ میں تسبیح لیجئے, سجدے میں سر رکھیے. اس کو اب یہاں سے سن لیجئے گا غور سے. سجدے میں سر رکھیے. سجدے میں سر رکھنے کے بعد ایک ایک دانہ آپ کاؤنٹ کرتے جائیے. 100 بار آپ کو پڑھنا ہے یا سیدتی یا فاطمہ اغیثینی, یہ پڑھ لیا. اس کے بعد یہ رائٹ سائڈ کا اپنا رخسار زمین پہ رکھیے, یہی 100 دفعہ دوبارہ آپ دہرائیے, یا سیدتی یا فاطمہ اغیثینی. اس کے بعد پھر پیشانی رکھیے, اور پھر 100 دفعہ یہی جملہ کہ یہ ہو گیا ٹوٹل 300. اس کے بعد یہ کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر بایاں رخسار زمین پہ رکھیے, پھر یہی 100 ٹائمز کہیے, ہو گیا 400. پھر اس کے بعد سجدہ کیجیے, اور سجدہ کرنے کے بعد 110 دفعہ آپ کو یہی جملہ یا سیدتی یا فاطمہ اغیثینی اس جملے کو دہرا دینا ہے. ٹوٹل 510 دفعہ آپ کو جناب سیدہ کو نماز میں آواز دینی ہے, وہ بھی سجدے میں آواز دینی ہے.
آپ متعدد معصومین کی نماز موجود ہے، مفاتیح الجنان میں بھی ہے، بقیہ ساری معتبر کتابوں میں ہے۔ رسول اللہ کی نماز، امیر المؤمنین کی نماز، امام حسن امام حسین کی نماز، سارے ائمہ اطہار کی نماز، انہی میں جناب جعفر طیار کی نماز بھی ہے جو رسول اللہ نے تعلیم فرمائی، سب کی نماز۔ کسی نماز میں آپ کو سجدے میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے، صرف جناب سیدہ کی نماز ہے کہ جس میں آپ کو سجدے میں جناب سیدہ کو آواز دینی ہے۔ یہ وہ عظیم الشان شہزادی ہیں کہ جن کو اللہ نے یہ رتبہ دیا ہے۔ بس میں نے ختم کر دیا۔ شخصیت جتنی بڑی ہوتی ہے اتنا ہی اس کے مصائب بھی سخت ہوتی ہیں۔ علامہ امینی جن کا نام آپ کے درمیان آیا، علامہ امینی کہتے تھے کہ واقعات کربلا بہت بڑی مصیبت اہل بیت کے لیے ہیں، لیکن جناب سیدہ کی مصیبت بھی کربلا سے کم نہیں ہے۔ کربلا میں جناب زینب کے سر سے ردا چھینی گئی، لیکن وہ پردیس تھا۔ سیدہ پہ ظلم ہوا ہے تو ان کے وطن مدینہ میں ظلم ہوا۔ کربلا میں ظلم ڈھانے والے شام سے آئے تھے، بہت سے ایسے تھے کہ جن کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں تھا، جن میں اصحاب پیغمبر مختصر سے تھے، لیکن ہائے رے مدینہ، رسول کی بیٹی پہ جس نے بھی ظلم ڈھایا وہ سب لوگوں کی نگاہ میں صحابی سمجھے جاتے تھے۔ سیدہ آواز دیتی رہی لیکن کوئی سیدہ کی مدد کرنے کے لیے نہیں آیا۔ ابھی ذرا سا میں مجلس کے درمیان ٹھہرا تھا، ہمارے حاجی بھائی نے فوراً پانی پیش کر دیا۔ ہائے رے مدینہ، سیدہ کھڑے ہو کے خطبہ دیتی رہی، مجمع بیٹھا رہا، کسی نے کھڑے ہو کے نہیں کہا کہ سیدہ آپ بیٹھ جائیے۔ وہ بھی اس عالم میں سیدہ آئی تھی کہ پورا بدن لہو لہان تھا، سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ سیدہ اس خطبے کے درمیان نہ جانے کتنی دفعہ قبر پیغمبر کی طرف متوجہ ہوئی ہوں گی۔ بابا زہرا آپ کی قبر کے قریب کھڑے ہو کے خطبہ دے رہی ہے، لیکن آپ کے اصحاب میں کوئی نہیں ہے کہ جو آپ کی بیٹی کی مدد کے لیے آئے۔ ہاں عزاداروں، سیدہ انہی مصیبتوں کے ساتھ، انہی مصائب و آلام کے درمیان اس دنیا سے اٹھ گئی، لیکن ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے، ان سب کے درمیان امیر المؤمنین کی مظلومیت بہت زیادہ ہے۔ سنیں گے آپ ایک جملہ سنتے ہیں مصائب کے دوران کہ جس موقع کے اوپر امیر المؤمنین کو لے کے مسجد کی طرف گئے، دربار کی طرف گئے، سیدہ پیچھے پیچھے آئی تھی اور سیدہ نے آ کر امیر المؤمنین کی ابا کو تھام لیا تھا، لیکن امیر المؤمنین کے پیچھے کھڑی ہوئی سیدہ کے ہاتھ پہ اتنے تازیانے مارے گئے کہ سیدہ نے پھر اس ابا کو چھوڑ دیا تھا۔ عزاداروں، آپ رو رہے ہیں، آپ گریہ کر رہے ہیں، میں نے صرف بیان کیا اور آپ رو رہے ہیں۔ کوئی امیر المؤمنین علی کے دل سے پوچھے جنہوں نے دیکھا تھا کہ سیدہ کے ہاتھ پہ تازیانہ لگ رہا ہے۔ جناب سیدہ کے ہاتھ پہ اتنے تازیانے لگے تھے کہ پھر پوری زندگی 40 45 75 95 دن جتنے دن سیدہ با حیات رہی ہیں، سیدہ ان دنوں میں نہ ہاتھ سے تسبیح تھام سکی ہیں، نہ سیدہ اس ہاتھ سے کوئی کام۔ کیوں؟ اس لیے کہ داہنے ہاتھ پہ سیدہ کو زیادہ چوٹیں آئی تھیں، سیدہ کے ہاتھ کام نہیں دے رہے تھے۔ ہاں عزاداروں، ایسی سیدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ امیر المؤمنین کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، سیدہ کی وصیت پہ عمل کرنا ہے۔ دشمنوں کو سیدہ کے جسم اثر تک نہیں پہنچنے دینا ہے۔ جنہوں نے زندگی میں ظلم ڈھایا وہ نہ جانے سیدہ پہ کیا ظلم ڈھائیں۔ امیر المؤمنین بڑی آہستگی کے ساتھ بچوں سے کہہ رہے ہیں، بچوں رونا لیکن آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، کہیں دوسروں کو خبر نہ لگ جائے۔ امیر المؤمنین نے غسل دیا، امیر المؤمنین نے کفن پہنایا، لا کے صحن خانہ میں رکھا۔ اے بچوں آؤ، ہلموا تزودوا، آؤ اپنی ماں سے رخصت ہو لو۔ یہ بچے کیسے ماں سے رخصت ہوں؟ عزاداروں، سب سے زیادہ سخت موقع ہوتا ہے کسی بھی اولاد کے لیے اپنی ماں کو الوداع کہنا، کسی بھی اولاد کے لیے ماں کو خدا حافظ کہنا۔ یہ بچے کیسے ماں کو الوداع کہیں؟ سنو عزاداروں، جناب زینب دوڑتی ہوئی آئی، ماں کے سینے کے اوپر سر رکھ دیا، جناب ام کلثوم آئی، ماں سے لپٹ گئیں، لیکن یہ دو شہزادے حسن حسین دور کھڑے ہوئے
ماں کو آواز دیتے ہیں، اے مادر گرامی اذا لقیتی جدنا رسول اللہ، اگر نانا سے ملاقات ہو جائے تو ہمارا سلام کہہ دیجئے گا، وقولی لا، اور نانا سے اتنا کہہ دیجئے گا کہ انا قد بقینا بعدک یتیمین فی دار الدنیا، ہم اس دنیا میں یتیم ہو گئے۔ بس یہ جملہ سننا تھا، دونوں کفن کے بند کھلنا شروع ہوئے، دونوں ہاتھ نمودار ہوئے، اے میرے بچوں آؤ اپنی ماں سے لپٹ جاؤ۔ سیدہ یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ بچے خود کو یتیم کہیں، دوڑتے ہوئے امام حسن اور امام حسین آئے، اپنی ماں سے لپٹ گئے، اے اماں آپ کے بعد تو حسین اکیلا ہو جائے گا، نہ جانے ماں بیٹے میں کیا گفتگو ہوئی ہو، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ شاید حسین نے کہا ہوگا، اے اماں مدینے میں آپ نے بلایا تھا۔ حسین دوڑتا ہوا آ گیا۔ کل کربلا کے میدان میں جب حسین آوازیں دے، دشمنوں کے نرغے میں گھرا ہوا حسین، چمکتی ہوئی تلواروں اور نیزوں کے بیچ کا حسین جب آواز دے، اے اماں کل کربلا میں حسین کی مدد کرنے کے لیے آ جائیے گا، شاید ماں نے کہا ہو بیٹا کربلا میں اکیلا نہ سمجھنا، میری آغوش ہوگی اور تمہارا اثر ہوگا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار ہم سبھی کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار ہم سبھی کو جناب سیدہ کی دعاؤں میں شامل فرما۔ پروردگار ہم سبھی کو سیدہ کی عزاداروں میں شمار فرما۔ پروردگار جناب سیدہ کی برکتیں مجلس عزا منعقد کرنے والے مؤمن کے گھر میں برقرار فرما۔ پروردگار وہ تمام مؤمنین جو جناب سیدہ کی خدمت میں مصروف ہیں، ان سبھی کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار جنت البقیع کو آباد فرما۔ اس مقدس بارگاہ کی زیارت نصیب فرما۔ اس مقدس بارگاہ کو ویران کرنے والی قوم پہ اپنا شدید عذاب نازل فرما۔ پروردگار اس دنیا میں جناب سیدہ کی بارگاہ کی زیارت اور میدان محشر میں شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار بانی مجلس کے خاندان کے تمام مرحومین پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ پروردگار آج شب جمعہ ہے، تمام مرحومین کو جناب سیدہ کا مہمان قرار فرما۔ پروردگار وہ تمام مؤمنین جو بیمار ہیں، جناب سیدہ کے صدقے میں انہیں شفا عطا فرما۔ تمام حاجت مندوں کی حاجتوں کو آج کی شب پروردگار جناب سیدہ کے صدقے میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔